بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله وصحبه صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. گرامی مرتبت فیض درجت حضرت علامہ مولانا سعید قاسمی صاحب مقدس اللہ العالی، حضرات سامعین محترم، مجھے یہ حکم ہوا تھا کہ آج تراویح کے بعد درس کی محفل میں اصول پاکستان اور دو قومی نظریہ اس پر گفتگو کی جائے. یہ بڑا اہم یہ صرف نظریاتی عنوان نہیں ہے بلکہ یہ عملی عنوان بھی، کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک پریکٹیکل، ایک بہت خاص تحریک اور اس تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے جد و جہد جو کی گئی، تو اسی کے نتیجے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ وطن عزیز پاکستان عطا فرمایا. عنوان ہمارا اپنے وطن عزیز کے ساتھ حب الوطنی کا تقاضا بھی کرتا ہے، اور یہ دین اسلام سے محبت کا ثمرہ بھی ہے. دیکھیے، رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی مبارک زندگی ہمارے سامنے، سیرت طیبہ کے عنوانات ہمارے سامنے. اگر اپنی ایک آزاد اور الگ ریاست کا تصور نہ ہوتا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو نافذ کیا جائے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ہجرت نہ فرماتے. انہوں نے اپنے آبائی علاقے مکہ المکرمہ سے اسی لیے ہجرت کی تھی تاکہ دین اسلام کے فروغ میں، اس کی نشر و اشاعت میں اس وقت تک صحیح معنوں میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ اپنی ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں نہ لایا جائے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مسلسل مکہ المکرمہ میں
اس حوالے سے عرض کرتے رہے، نامساعد حالات پیش آئے، ایسے حالات ہو گئے کہ مسلمانوں پر بے سر و سامانی کے عالم میں ظلم و ستم کی حد ہو گئی۔ آپ ذرا تصور کیجئے، کتنا ہی کوئی غلامانہ زندگی گزارتا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اگر قضا آ گئی رضا الہی سے تو قضا کے بعد اس بے جان جسم، اس کی لاش کو دفن کرنے کی بھی اجازت نہ ملے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ لوگوں نے بڑے ظلم کیے، ابھی حال ہی میں پچھلے 10 روز سے مسلسل آسام اور برما میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو قاتلین ہیں، جو فساد کر رہے ہیں، وہ دریا میں لاشیں بہا دیتے ہیں، لیکن فوجی حکومت ہے وہ مفسدین کا ساتھ تو دے رہی ہے، لیکن پھر لاشوں کو ایک جگہ جمع کر کے بڑے سے گڑھے میں اجتماعی طور پہ دفن بھی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بے گور و کفن زمین کے اوپر چھوڑ دیا ہو، چیل کووں کو کھانے کے لیے لاش چھوڑ دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے گزشتہ چند سالوں میں 20 برس پہلے، 15 سے 20 برس پہلے کروشیا میں عیسائی مملکت نے کوسوو اور بوسنیا کے مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا۔ اب تک اجتماعی قبریں دریافت ہو رہی ہیں، ایک ایک قبر سے 500 اور 2 ہزار لاشیں بھی نکلی، لیکن دفن تو کیا گیا نا۔ مکہ المکرمہ میں اسلام کی جو سب سے پہلی شہادت عمل میں آئی، حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر ان کے خاوند حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان دونوں کی پاکیزہ لاشوں کو مسلمان کندھوں پر لیے لیے پھرتے رہے، دھوتے رہے۔ کبھی جنت المعلا جاتے تو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے، کبھی مقبرۃ الشبیکہ آ جاتے تو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو بالکل اجازت ہی نہیں ملی۔ ہر جگہ مشرکین نے رکاوٹ ڈال دی کہ ان کو دفن نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچئے، یہ نا ظلم کی انتہا ہے۔ تو اس اعتبار سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مکہ المکرمہ میں پیارے آقا مدنی تاجدار نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی یہ دلی آرزو رہی کہ اے اللہ، تیرے جو احکامات نازل ہو رہے ہیں، ان احکامات کو نافذ بھی تو کرنا ہے، تو ان احکامات کے نفاذ کے لیے، ان احکامات کو آئین کی شکل دینے کے لیے، ان احکامات کو دستور اور منشور بنانے کے لیے، اور پھر اس دستور پر عمل کرنے کے لیے ایک ریاست کی ضرورت ہے، اور مکہ المکرمہ میں ایسی کسی ریاست کا تصور فی الحال ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حسن الوہیت کی جلوہ گاہوں اور اپنے جمال ربوبیت کی بارگاہوں میں بلا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مجدہ عطا فرمایا تھا۔ یہ معراج شریف کوئی محض فرضیت نماز کے لیے ہی نہیں ہوئی تھی، ایک اسلامی ریاست کے قیام کا مجدہ، ایک اسلامی ریاست کے قیام کی بشارت، ایک اسلامی ریاست کے قیام کی نوید، ایک اسلامی ریاست کے قیام کا محل وقوع، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا اپنے محبوب کو، اسی لیے اپنے حسن الوہیت کی جلوگاہ میں بلایا تھا۔ تو معراج شریف میں یہ سب کچھ عطا ہوا۔ اسلام کو شان و شوکت کیسے ملے گی، اسلام کو غلبہ کیسے حاصل ہوگا، اسلام کو اقتدار کیسے ملے گا، اور کس زمین پر اقتدار ملے گا، اور جس زمین پر اقتدار ملے گا تو وہاں ریاست کیسے بنائی جائے گی،
اور اس ریاست میں قوانین کیسے ہوں گے اور ان قوانین پر عمل کیسے ہوگا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے معراج شریف کے ذریعے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ترشح فرما دیا تھا، ظاہر فرما دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس تشریف لائے ہیں، اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے ایک وعدہ لیا، اور وعدہ یہ لیا، بعض منتشر مضامین یہ احادیث میں ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی کبھی کسی نے آ کر اپنی بے سر و سامانی کا، کسمہ پرسی کا اور مشرکین کی طرف سے ظلم و ستم، مار پیٹ اور دہشت کا اظہار کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت جلدی یہ ظلم کے دن گنے جا چکے ہیں، بہت جلدی تبدیلی آنے والی ہے، بہت جلدی ہم اللہ کے حکم سے یہاں سے ہجرت کریں گے اور اس سرزمین کی طرف ہجرت کریں گے کہ جہاں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وعدہ بھی لیا کہ کیا تم اپنی آبائی سرزمین کو چھوڑنے پر تیار ہو جاؤ گے؟